ہدایت کے معزز سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور بعثت کے بارے میں جانیں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک یہ 40 منزل یعنی 40 سال مکمل ہو گئے تو جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی سنت متواترہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمر میں نبوت سے سرفراز ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے کہ اچانک وحی آ گئی۔ اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی پسند ہونے لگی، آپ تنہا رہنے لگے، لوگوں سے کم ملنے جلنے لگے۔ آپ غار حرا میں جاتے اور غور و فکر میں مشغول ہو جاتے۔ اس عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں تھے کہ اچانک فرشتے نے آ کر کہا پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے آپ کو 3 بار زور سے دبایا، پھر کہا پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ 4تھی بار کہا پڑھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ ربک الاکرم، اکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، جس کا ترجمہ یہ ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار کے نام سے پڑھو جس نے سارے عالم کو پیدا کیا اور جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائی جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اس کے بعد ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوج مطہرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے، مگر آپ کے کاندھے کانپ رہے تھے اور فرمایا مجھے اپنی جان کو خوف ہو گیا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت بندھائی اور اطمینان دلایا اور عرض کیا اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ رشتہ داری کو نبھاتے ہیں، آپ کمزوروں کی تکلیف کو سمجھتے ہیں اور آپ بے سہارا کا سہارا بنتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، تکلیف شدہ لوگوں کو دیکھ کر ان کی تکلیفوں کو دور فرماتے ہیں۔ آپ کے ساتھ اللہ اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں کرے گا جس کے ذریعے آپ کو تکلیف پہنچے۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل بن اسد کے پاس لے گئی۔ ورقہ زمانے جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے، عبرانی تحریر لکھا کرتے تھے، انجیل عربی زبان میں لکھا کرتے تھے، بہت بوڑھے ہو گئے تھے، آنکھیں بھی تقریباً نا کے برابر تھی، یعنی ان کی آنکھوں کی روشنی بینائی چلے گئی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا چچا اپنے بھتیجے کی بات تو سنیے۔ ورقہ نے کہا کہو بھتیجے کیا بات ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا بیان فرمایا۔ ورقہ نے سن کر کہا یہ جبرائیل تھے جن کو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا تھا۔ کاش کہ میں آپ کے ایام نبوت میں طاقتور جوان ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ رہتا جب آپ کو آپ کی قوم نکالے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی سوچ میں پڑ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم تعجب کے ساتھ فرمایا کہ کیا وہ مجھے نکال دیں گے، یعنی میری ہی قوم مجھے نکال دے گی؟ ورقہ نے کہا ہاں، جو شخص آپ کی طرح نبوت لے کے آیا ہے اس سے دشمنی ہی کی گئی ہے۔ اگر مجھے آپ کا وہ زمانہ ملا تو میں آپ کی بھرپور مدد کروں گا۔ لیکن ورقہ زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہے اور وفات پا گئے، اور وہی ایک عرصے کے لیے رک۔ وہی کے بندش کے زمانے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصل شکل میں نمودار ہوئے اور آسمان یعنی افق کے دوسرے کنارے تک چھا گئے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے 600 بازو تھے، پھر وہ قریب تر ہو گئے، یہاں تک کہ 2 کمانوں کے برابر فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی کم۔ پھر اللہ نے ان کے ذریعے وحی بھیجی۔ سورہ مدثر کی ابتدائی آیتیں اس وقت نازل ہوئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المدثر قم فانذر ربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا اوڑھنے والے اٹھو اور لوگوں کو عذاب سے ڈراؤ اور اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کرو اور اپنے کپڑے کو پاک رکھو اور ناپاکی سے دور رہو۔ انہی آیتوں کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منصب رسالت پر فائز ہوئے اور آپ کی نبوت کا آغاز ہوا۔
تو آئیے ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں درود ابراہیمی پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔